السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام لوگوں کو سلطان وائس چینل میں خوش آمدید۔ ایک گناہ گار نوجوان کی توبہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے ابو اسحاق، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو دل پر اثر کرے اور میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم 5 باتیں قبول کر لو اور ان پر قادر ہو جاؤ تو پھر تمہیں نہ کوئی گناہ نقصان پہنچا سکے گا اور نہ کوئی دنیاوی لذت تمہیں ہلاک کر سکے گی۔ اس نے پوچھا، ابو اسحاق، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا رزق نہ کھاؤ۔ اس نے کہا، پھر کیا کھاؤں؟ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اسی کا رزق ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم ہی بتاؤ کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب آپ دوسری بات بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو پھر اس کے علاقے میں نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، یہ تو پہلی سے بھی زیادہ مشکل بات ہے۔ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کا سارا علاقہ اسی کا ہے، تو پھر میں کہاں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ رزق بھی اسی کا کھاؤ، اسی کے علاقے میں رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ اس نے کہا، تیسری بات فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کا رزق کھانے اور اس کے علاقے میں رہنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا چاہو، ایسی جگہ کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو تمام خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی انسان اس طرح چھپ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ رزق بھی اس کا کھاؤ، رہو بھی اسی کے علاقے میں، اور جب نافرمانی کرو تو وہ تمہیں دیکھ بھی رہا؟ اس نے کہا، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اب چوتھی بات بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تمہارے پاس آئے، اس سے یہ کہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں اور کچھ نیک عمل کر لوں، کیا وہ تمہیں مہلت دے گا؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اس بات کی قدرت نہیں ہے ملک الموت کو ٹال کر توبہ کر لو، اور تم خوب جانتے ہو کہ آئی ہوئی موت کو ہرگز ٹالا نہیں جا سکتا، تو پھر نجات کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، 5ویں بات ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کے دن دوزخ کے فرشتے تمہارے پاس آئیں تاکہ گھسیٹ کر تمہیں دوزخ میں لے جائیں، تو کیا تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر سکو گے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری کوئی معذرت قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر نجات کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ابراہیم، بس یہ وعظ اور نصیحت میرے لیے کافی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ پھر اس نے آپ کی صحبت اور رفاقت کو اختیار کر لیا اور باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں بسر کی، حتیٰ کہ موت ہی نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔